صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. انسان کی جب پریورٹی آخرت بن جاتی ہے نا عزیزو، تو اللہ جانتا ہے کہ 2 روٹی میں بھی زندگی بسر کر لیتا ہے، 2 روٹی میں بھی. اور جب اس کا مقاصد ہی آخرت نہیں ہوتے اور دنیا ہی مقصد ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. اب اس کی حدیث کی کئی شارحین نے اس کی بڑی بڑی توجیحات کی ہیں کہ مومن کا ایک آنت سے کھانا کیا ہے، کافر کا 7 آنتوں سے کھانا کیا ہے. دراصل مومن جب کھاتا ہے، ایک آنت سے مراد یہ ہے اس کی ہوس کم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ اس کا مقصد آخرت ہو جاتا ہے. نہیں تھا بخاری کے اندر ایک روایت، ایک آدمی کے ہاتھ میں کھجور تھی، کھجوریں کھا رہا تھا، کھجور تھی. اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے پہلے شہادت دوں اسلام کی یا جہاد ہو رہا ہے وہاں چلا جاؤں، میں کیا کروں؟ مجھے آپ بتا دیجئے، جو آپ کہیں گے وہ کروں گا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ شہادت دے دے، کلمہ پڑھ لے، پہلے اسلام میں داخل ہو جا پھر چلا جا. کلمہ پڑھتے ہیں اور کھجور ہاتھ میں، کہتے ہیں کہ یار کھجور کھا لوں گا تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی. اللہ اکبر. یعنی آپ مقصد کو تو دیکھیں نا، لمحے بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، مقصد کا تعین کر لیا، اور یہاں زندگی بھر کے جمعے پڑھ رہے ہیں، مقصد کا تعین آج تک نہیں ہو سکا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لمحے بھر میں مقصد کا تعین کر لیا کہ یار کھجوریں تمہیں کھاؤں گا میں نا، تو دیر نہ ہو جائے، کہیں جنت کا قافلہ چھوٹ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی بند ہو جائے اور میں رہ جاؤں. بھائی کھجوروں کو وہیں سائیڈ میں رکھا اور چلے گئے، اور جاتے ہی شہادت نوش کر لی. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو، بھائی بات یہ ہے اس بندے نے تو عمل تو بہت ہی تھوڑا کیا ہے. عمل کیا ہے اس کے پاس؟ نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات ہے، نہ خیرات ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی اذکار ہے، کچھ بھی نہیں. کلمہ پڑھا اور سیدھا جنت کے قتال کے میدان میں. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے، لیکن لے گیا اللہ سے خوب اجر، اجر لے گیا اللہ سے، اجر. اللہم اجعلنا منہم. اللہ اکبر. جب مقاصد پھر ایسے ہو جاتے ہیں نا عزیزوں، تو پھر حیات طیبہ نصیب ہو جاتی ہے. وہ دیکھیں نا کتنے عرصے سے سن رہے ہیں جنت جہنم، جنت جہنم، جنت جہنم. ایمانداری والی بتائیے زندگی میں کوئی فرق آیا؟ ابھی اگر میں آپ کے سامنے اس پر بات کروں نا کہ زندگی کو تبدیل کرنے والے وہ 92 عوامل کون سے جو مختلف جگہوں پر، کہیں 92 ہے، کہیں 50 ہے، کہیں کیا ہے، بڑی طویل بحث ہو جائے گی کہ یار زندگی تبدیل کیسے ہوگی، کون سے عوامل ہے کہ زندگی تبدیل ہو. انما یستجیب الذین یسمعون. بات یہ ہے کہ قبول تو وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی امپلیمنٹ عمل تو وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں. سنتے تو سارے ہی ہیں، پھر کیوں امپلیمنٹ نہیں؟ دل کے کانوں سے جو سنتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. اب یہ ایک کان یہ ہے اور ایک دل کا کان، اتنا فرق ہے دونوں میں. بات یہاں پہنچتی ہے لیکن اترتی نہیں ہے. ہزارہ نصیحتیں سن لی، ہزارہ عبرت کے منازل دیکھ لیے، ہزارہ عذاب کی آیات پڑھ لی، لیکن قلب کے اندر کوئی بات اترتی ہی نہیں ہے. ایسے دل خشک ہو چکے ہیں، ایسا دل سخت ہو چکا ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ ہے. کچھ تو
پتھر ایسے ہوتے ہیں یحبط من خشیت اللہ، جو اللہ کی خشیت سے پھٹ پڑتے ہیں، جس میں سے پانی نکل جاتا ہے اندر سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور کچھ تو دل ایسے ہیں کہ اللہ کا نام لیتے ہی لرز جاتے ہیں، لرز کب کب پیتاری ہو جائے. لیکن کیا کیا جائے، زندگی گزر گئی ہے، 70 سال 60 سال 50 سال 40 سال 30 سال. 30 سے کم کا جو ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا ہے ابھی تک، وہ تو پالنے سے باہر نکلا ہی نہیں ہے ابھی تک. اور 16 سال کا تو کیا کہنا ہے کہ فیڈر ہی منہ میں ہوتی ہے. بچہ ہمارے اب جوان بھی ہو گیا تو بچہ ہے، پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ابھی. اللہ اکبر. او میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ بندہ بالغ ہو گیا، فرشتے کندھوں پر آ گئے اور ابلیس اپنے کام پر لگ گیا، اور سمجھ لو کہ اس کے لیے جنت اور جہنم کا معاملہ کھل گیا ہے. اب یہ بچہ بڑا بالغ، چھوڑ دیں اس تفصیلی بحث کو. تو اب یہ تعین کرنا ہے نا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہم کن میں سے ہو جائیں. ایک تو معاملہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم جنازہ لے کر جاتے ہو نا، آپ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے بس لے جاؤ، قبرستان کے اندر لے جاؤ، دفن کرو مجھے، جلدی سے مجھے اپنی منزل پر پہنچا دو. لیکن فرمایا کہ یہ نیک آدمی جو ہوتا ہے، نیک جنازہ ہوتا ہے، یہ زور زور سے پکارتا ہوا یہ کہتا ہے مجھے لے جاؤ مجھے لے جاؤ مجھے لے جاؤ. اور فرمایا کہ اگر وہ نیک نہیں ہے، قالت لأهلها یا ویلها این تذهبون بها، تو پھر وہ کہتا ہے افسوس، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے، میرا جنازہ جا رہا ہے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے جہنم کے گڑھے کے اندر لے کے جا رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آواز کو انسان اور جنات کے سوا ہر کوئی سنتا ہے. اگر انسان یا جنات کو یہ آواز سنا دی جائے تو یہ لوگ سارے بے ہوش ہو جائیں، آواز سے بے ہوش ہو جائے. عذاب نہیں دکھایا گیا، آواز سے بے ہوش ہو جائیں.